بلوچستان حکومت نے مائنز اینڈ منرلز ایکٹ جو ہے اس کو معطل کر دیا ہے، اور یہ واقعہ ہے 3-4 دن پہلے کا۔ اور اس کے اوپر آپ کے علم کے اندر ہے کہ بلوچستان کی اپوزیشن جماعتیں جو ہے کافی دنوں سے احتجاج کر رہی تھیں، اور جب سے یہ بل پاس ہوا تھا تو تب سے اس کے اوپر ڈبیٹ بھی خاصی زیادہ ہوئی، اور بالآخر جو ہے بلوچستان کی حکومت کو یہ مطالبہ ماننا پڑا، اور انہیں یہ مانا کہ اب اس کے اندر جو ہے ترامیم کر کے اور اس کو دوبارہ سے پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ ظاہر ہے یہ ایک بڑا خوش آئند پہلو ہے۔ تو آج ہم بات کر رہے تھے کہ کتاب کی کون سی کتاب چنی جائے۔ آپ کے علم کے اندر ہے کہ ہفتے کو ہم ایک کتاب پہ گفتگو کرتے ہیں، تو یہ منرلز بل کے کانٹیکس میں میرے جو ذہن میں پہلا نام آتا ہے وہ تو رفیع اللہ کاکڑ کا ہے۔ ان کے ساتھ ہم پوڈ کاسٹ بھی کر چکے ہیں، بڑی دلچسپ پوڈ کاسٹ تھی، اور اس میں منرلز کے حوالے سے بھی تھا۔ پھر یہ کہ بلوچستان کے اوپر اتنا لٹریچر ہے، اس کی محرومیوں کے اوپر، معاشی مسائل کے اوپر، وفاق کے تعلقات کے اوپر، اور بہت سارا لٹریچر جو ہے وہ ایک جیسا ہی لٹریچر ہے، اور لگتا یہی ہے کہ تھوڑی وہ اپ ڈیٹ ڈیٹا کی اپ ڈیٹ کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہوتی جاتی ہیں۔ تو میرے لیے بڑی ایک خوشگوار حیرت تھی جب میں اس سال کے شروع میں مارچ میں جب میں کوئٹہ گیا، تو وہاں پہ میں نے بہت ساری جو گوشہ ادب سے اور باقی جگہوں سے کتابیں دیکھیں، تو اس میں کچھ کتابوں کی ٹرانسلیشنز بھی مجھے نظر آئیں، اور ایک کتاب جس کو مجھے دیکھ کے حیرت ہوئی، اور اس کا اردو ترجمہ وہ نیک بزدار کی تھی، بلوچستان obstacles ٹو اکنامک ڈیولپمنٹ۔ اردو میں ترجمہ تھا بلوچستان معاشی ارتقاء کی راہ میں حائل رکاوٹیں۔ بزدار صاحب کا مجھے غائبانہ تعارف تھا، ان کے کام سے میری واقفیت تھی کہ کیلیفورنیا کے اندر جو ہے پڑھا رہے ہیں، اور ان کے بلوچستان کے اوپر کام کے حوالے سے بھی تھی۔ اور سب سے زیادہ مجھے دلچسپی ان کے ان مقالوں میں تھی جس میں انہوں نے بلوچستان کی ترقی کے لیے جو ہے حل جو ہے وہ پیش کیے۔ تو میں نے کہا چلے آج یہ جو کتاب ہے اس کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ بلوچستان معاشی ارتقاء کے راہ میں حائل رکاوٹوں کے نام سے اردو ترجمہ ہے، در محمد قاسی صاحب نے جو ہے اس کا ترجمہ کیا، اور اچھا ترجمہ میں اسے کہوں گا کہ یہ ترجمہ ہے۔ تو بات ہم نے شروع کی تھی منرل بل کے حوالے سے، تو ہم اس کو صرف وہی جو پورشنز ہیں پہلے ہم انہی کی طرف جو ہے تو جو دیتے ہیں، وقت بچا تو باقی جو چیزیں ہیں اس میں بھی ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو ریکمنڈیشن والا جو پارٹ ہے ان کا، جو 7واں باب ہے، وہ ایک جو ہے ان کے حل کے متعلق ہے کہ بلوچستان کی جو معاشی ارتقاء کی راہ میں حائل رکاوٹیں ہیں وہ کیسے دور کی جا سکتی ہیں۔ جہاں تک ان کے حل بتائے ہیں انہوں نے ذکر کیا، اور وہ بھی آپ اس کی ایکو مسلسل سنتے رہتے ہیں۔ اور سب سے پہلے معاشی ارتقاء کے لیے صنعتوں کے قیام کی اہمیت کے اوپر بات کی، اور اس کے لیے جو ہے بزار صاحب نے جو ہے وہ پورا ڈیٹا بھی پیش کیا ہے، اور انوائرمنٹ بھی بتائی ہے کہ بلوچستان کے اندر جو ہے انڈسٹریز کا کتنا پوٹینشیل ہے اس کو بڑھانے کا۔ ظاہر ہے کہ پھر انہوں نے کمپیریزن بھی کیا ہے یورپ کے مختلف ممالک کے ساتھ، افریقہ اور چین کے ساتھ، اس کو ضرور دیکھیے گا۔ دوسری جو صنعت ہے وہ میوہ جات کی اور سبزیوں کو محفوظ کرنے کی، جس کی طرف بظاہر بلوچستان کی حکومت جو ہے کچھ کام کر رہی ہے۔ پنجگور کے اندر جیسے یو اے کی گورنمنٹ کے تعاون سے ایک جو کھجور کی پروسیسنگ کا پروجیکٹ تھا، وہ اس طرح کے کچھ آپ کو جگہ جگہ پہ مختلف جگہوں کے اوپر چھوٹے اسکیل کے اوپر آئیں گے، لیکن کوئی بہت بڑی ٹرانسفارمیٹیو قسم کی پالیسی نہیں ہے۔ اور جو چیزیں کر بھی لیتے ہیں تو پھر یہ صوبائی حکومتوں کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگتے ہیں، اس کو چلا نہیں سکتی، تو پھر ظاہر ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ آگے آتی ہے، پھر ان کے ہاتھ پھولتے ہیں تو دوبارہ گھاٹے کے اوپر جو ہے یا تو وہ دوبارہ صوبائی حکومت کے حوالے کر دیتے ہیں پروجیکٹ، یا پھر ٹھیکیداروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک وشیس سائیکل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی کمپریہنسو قسم کی کوئی صنعتی پالیسی نہیں ہے۔ یہی پالیسی جو ہے بھیڑوں کے اون، بکریوں کے بال اور چمڑے کی صنعت سے متعلق انہوں نے تعداد بھی بتائی ہے کہ کتنی تعداد ہے، اور ڈیٹا ان کا بڑا اتھینٹک ہے، اور اس کے پوٹینشیل کتنا ہے اس کا، اور پھر ایگزامپلس بھی دی ہیں بہت ساری۔ پھر
آپ کے علم کے اندر ہے کہ بلوچستان سے جو ہمارے دوست دیکھنے والے ہیں کہ فشریز کے اوپر اور گوادر اور جیونی اور پورا لسبیلا کا جو کنڈ ملیر اور اس سے آگے اڑمارا، یہ اتنا پوٹینشیل ہے فشریز کا، لیکن وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ فشریز کو ایشو کو لے کے گوادر میں اور اس ایریا کے اندر کانفلکٹ بھی ہے، ابھی تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اور جو آتے ہیں بہت بڑے کنٹینرز کنٹریکٹرز کے، بڑے بڑے شپ، اور مچھلیاں پکڑ کے لے جاتے ہیں، لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو کچھ دنوں کے لیے یہ سلسلہ رک جاتا ہے۔ مولوی ہدایت الرحمان صاحب ایم پی کے بن کے کوئٹہ میں بیٹھے ہیں، جماعت اسلامی کے امیر ہو گئے ہیں، ان کی آواز بھی جو ہے بالکل خاموش ہو گئی ہے۔ تو یہ تو ضمناً آ گیا، لیکن اس کا پوٹینشیل بھی انارمس پوٹینشیل بتایا ہے کہ یہ پورے بلوچستان کی جو کو اس کی قسمت کو سنوار سکتا ہے۔ معدنیات کی پروسیسنگ کا جو حصہ ہے خاص طور پہ، وہ میں چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر ہم زیادہ تھوڑی سی بات کریں۔ تو بزدار صاحب، پہلے تو حکومت کے اپنے اعداد و شمار، یہ پیپر ان کا ویسے میں بتاؤں کہ کافی پرانا ہے، کہ اور ان کے مطابق بلوچستان میں 38 مدنیات ہیں، اور جس میں بیرائٹ کی انہوں نے بتائی ہے کہ کوانٹٹی 49,268 ٹن ہے، کرومائٹ ہے، کوئلہ ہے، اور لائم سٹون ہے، سنگ مرمر ہے، شیل ہے، اور سوئی میں ظاہر ہے کہ گیس کے ذخائر ہیں، پھر وہ سونا ہے، جو سینڈک کے اندر جو چائنیز کی جو آ، ام، پوری ان کے پاس اس کا کانٹریکٹ ہے، اور سوئی گیس کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کی روزانہ جو پیداوار ہے 604 بلین کیوبک فٹ سے زیادہ نکالی جا رہی ہے، لیکن اس میں 2% جو ہے صرف جو ہے اس صوبے کو ملتا ہے، اور باقی جو ہے ظاہر ہے کہ وفاقی حکومت اور چائنیز کمپنیز لے کے جاتی ہیں۔ ریکوڈک کے اوپر بھی اس قسم کی چیزیں تھیں، جس کو پھر سپریم کورٹ نے چیلنج کیا تھا اور حکومت کو دوبارہ سے جو ہے معاہدہ کرنا پڑا۔ تو یہ والا چیپٹر بہت امپورٹنٹ ہے اس کو دیکھنے کے لیے، اور جن کو کتابوں سے دلچسپی ہے وہ اس کو ضرور پڑھیں۔ انہوں نے باقی وہ تمام جو ریکمنڈیشنز جو آپ بار بار سیمینارز کے اندر، ٹی وی کے اوپر جب بلوچستان کا ذکر آنا شروع ہو جائے تو اس میں سنتے ہیں، تو وہ سارا ہے کہ پوٹینشیل ہائیڈرو الیکٹرسٹی کا پوٹینشیل بھی ہے، ڈیم تعمیر کیے جائیں تو اس سے کیا ہوگا، ٹیکنالوجی کی بھی بات ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تعلیم کی اہمیت جو ہے وہ سب سے زیادہ اس کے اوپر ایمفیسس کیا ہے کہ اگر بلوچستان کی جو ٹرانسفارمیشن ہونی ہے وہ بنیادی طور کے اوپر ایک تعلیم کے ذریعے ہوگی۔ اور تعلیم کے اوپر جو بہت ہی زیادہ بزدار صاحب کا ایمفیسس ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی کہ بلوچستان کے اندر ابھی تک ان کے خیال میں آ، تعلیم کی اہمیت کا کوئی اتنا زیادہ اندازہ نہیں ہے لوگوں کو، اور اس لیے لٹریسی کا ریٹ بھی کم ہے۔ اور وہ کہتے ہیں جی کہ یہ اگر آپ نے بلوچ دانش کو، کلچر کو اور وسائل کو محفوظ کرنا ہے، تو اس کے لیے تو تعلیم ضروری ہے، یہ صرف نوکری حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ اور اس کے اوپر انہوں نے پورا کتاب کے اندر کئی جگہوں کے اوپر یہ انہوں نے بات کی ہے، اور کہیں کہیں پہ گلے شکوے بھی ہیں ان کی کتاب میں، مثلا بلوچستان کے اندر بھی بلوچستان کی جو بلوچی زبان کی پسماندگی کے عناصر اور اسباب ہیں ان پہ بات کی ہے، کہ کیوں بلوچ دانشور بلوچی زبان کو معیاری زبان نہیں بنا سکے، اور بلوچ سیاستدانوں نے اس کو سرکاری زبان بنانے میں کیوں کوئی کردار ادا نہیں کیا، اور نہ اس کو پرائمری سطح پر تدریسی زبان بنایا۔ تو یہ ایشوز ہیں، تھوڑے سے سینسٹیو ہیں، اور ہمارے کچھ بلوچ دوست اس سے خاصے جو ہیں وہ آ، اس ایشو کے اوپر بات کریں تو چی بچی کرتے ہیں ان سے معذرت کے ساتھ، لیکن بہرحال یہ اگر آ، بلوچی دانشور ابھی تک اکٹھے نہیں ہو سکے بلوچ کے براہوی کے اوپر، اور ایک مستند جو ہے سلیبس، باوجود کہ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ یہ بن بھی چکا ہوا ہے، تو یہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہا؟
اور اس کو پرائمری کی سطح تک کیوں نہیں لے کے گئے؟ 18 امینڈمنٹ کے جب ہوئی تھی، اب تو اس کو بھی جو ہے ایک دہائی ہو جائے گی، ایک سال، ایک 1.5 سال کے اندر. تو اس میں بہت ساری چیزیں خود کر سکتے تھے سیاست دان، دانشور، بیوروکریسی، لیکن وہ ہوا نہیں. اور معاشی ارتقاء کے خلاف رویوں میں وہی بات ہے کہ تعلیم کا بار بار ذکر کر رہے ہیں، اور کہ بچوں کو اپنی تہذیب روایت سے اگر جوڑنا ہے تو تب بھی آپ کو لٹریسی بڑھانا پڑے گی، کیونکہ جو چیلنجز ہیں وہ بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. چلیں، نیک وزار صاحب کے لیے ہماری نیک خواہشات. اور نیک وزار صاحب جو ہیں، آ، ان کا پروفائل بھی رفیع اللہ کاکڑ سے ملتا جلتا ہے، اور یہ بھی جو ہے ایک پسماندہ علاقے سے آئے، کو سلیمان کے گاؤں اندھار پور مری میں، جو بلوچستان کے ضلع موسیٰ خیل کے اندر واقع ہے. پھر لورا لائی میں تعلیم حاصل کی، یہاں سے پھر نیدرلینڈ، امریکہ، اور انہوں نے کامیابی کا جو ہے سفر جو ہے وہ طے کیا. تو مدنیات کے اوپر جو ان کا انالیسس ہے بزدار صاحب کا، کہ اس کو ٹرانسفارم کرنا چاہیے، اور ان کے خیالات اور کاکڑ صاحب کے اور بہت سارے اب اپوزیشن کے خیالات، ثناء اللہ بلوچ کا ہم نے ایک انٹرویو کیا تھا، پوڈ کاسٹ کی تھی، وہ تمام اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ جو بھی ایگریمنٹ ہو، جو بھی لیجسلیشن ہو، جو بھی ایکٹ آئے، اس میں کچھ چیزوں کا خیال جو ہے وہ رکھا جائے. مثلا انہی کی، ہمارے ماہرین کی رائے کے اندر ہی سب سے پہلے تو یہ کہ منرل لاز کا جو ہے اس کے اندر سب سے بڑا مسئلے کیا ہیں، پہلے اس کو ہی ہم صرف جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں تو کوئی میننگ فل جو ہے کوئی نمائندگی نہیں ہے لوکل کمیونٹیز اس کے اندر. اور یہی مسئلہ جو ہے وہ ریکوڈک کے ساتھ بھی چل رہا ہے، جس میں ہم نے ایک سول سوسائٹی کے خط کا بھی ذکر کیا تھا کہ اس میں ان کو کمیونٹیز کو ڈیفائن کیسے کیا گیا ہے. تو ان کو جو ہے وہاں پہ ایتھنک مائنورٹیز کے طور پہ کیوں پیش کیا جا رہا ہے، میجر انڈیجنس کمیونٹیز کا ورڈ وہاں پہ کیوں استعمال نہیں ہوا. تو وہ ڈبیٹ وہاں پہ بھی ریکارڈ، ایک ظاہر ہے کہ ایک کینیڈین لیڈ کمپنی ہے، اور بہت سارے اس کے سعودی عرب بھی اس میں پارٹنر ہے، لیکن وہاں پہ بھی لینگویج کے اوپر خاصے اعتراضات آئے. اور کیونکہ یہ لینگویج ثقافت ایشو جو ہے جڑا ہوا ہے آپ کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ، کہ آفیشیل ڈاکومنٹس کے اندر اس کو کیسے ڈیفائن کیا جا رہا ہے، اور ان کی کتنی نمائندگی دی جا رہی ہے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ ریکارڈ کے اندر بھی آج کل جو ہے تھوڑی سی کنٹروورسی بنی ہے. اور یہی ایک میجر جو ایشو منرلز ایکٹ میں بھی تھا، مائنز اینڈ منرلز ایکٹ 2025 میں، اور کہ جو کمیونٹیز ہیں ان کی جو ہے کوئی نمائندگی نہیں ہے، مائننگ ایسوسیشنز کی نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس جو ہیں گورننس کے. اور کاکڑ صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ بیوروکریسی پہ اور سیاست دانوں پہ چھوڑنا ہی جو ہے اس کی ناکامی کی ایک پہلی وجہ ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ یہ شارٹ سائٹڈنس ہے، یعنی کوئی زیادہ یہ ویژن نہیں ہے، ویژولائز نہیں کر سکتے، کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کر سکتی بیوروکریسی. اور یہ جو سیاست دان ہے، یہ تو بنیادی طور پہ اپنے اندھا ہوتا ہے، اور اس کی آنکھوں کے اوپر جو ہے اپنے مفاد کی، اپنی پارٹی کے مفاد کی پٹی بندھی ہوئی ہوتی ہے. اور بیوروکریسی جتنی افیکٹو ایفیشینٹ ہوگی، وہ اس کی ذرا نظر کو، اس کی پٹی کو جو ہے ذرا لوز کر دیتی ہے، کہ تھوڑا سا بھائی آگے پیچھے بھی دیکھ لو. تو وہ ایک جو ہے اس میں ایک بہت بڑا پرابلم اس کے اندر ہے. اور چونکہ یہ ایک لانگ ہورائزن سیکٹر ہے، تو اس کے اندر تین چیزیں جس کے اوپر تو ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی بڑی ضروری ہے، سیکیورٹی ضروری ہے، اور سوشل لائسنس جو ہے آپریٹ کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے. اسی لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ کیوں یہ چیزیں جو ہیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں، لوکل کمیونٹیز کی انگیجمنٹ، جن کو ہماری ریاست، ہماری اشرافیہ اور اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ یہ تو زمین ہماری ہے، ریسورسز ہمارے ہیں، ہم اس کو جیسے چاہیں ایکسپلائٹ کریں، جب چاہیں ہم جو ہے وہ لوکل کمیونٹیز کو انگیج کر لیں، جب دل کریں نہ کریں. اور پھر اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ تو لوگوں کو ہی فائدہ ہوگا، علاقہ ہی ڈیولپ ہوگا. تو یہ ایک آرگومنٹ آتا ہے، لیکن ابھی تک آپ کو یہ علم کے اندر ہے کہ سینڈنگ میں عام آدمی کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے.
اور اس کا تو اسکینڈل آپ نے دیکھ لیا ہوگا، سنجرانی صاحب کا جو ہمارے آ، دوست نوت زئی نے جو ہے اس کو ایکسپوز کیا تھا کہ اس کے اندر کہاں پہ عام آدمی جو ہے اس میں کنیکٹڈ ہے. تو ریکوڈک کے اندر بھی لوگ چاہ رہے ہیں کہ جو لوکل کمیونٹیز کی جو پارٹیسپیشن، جاب اپرچونیٹیز، وہ بہت زیادہ ضروری ہیں. اور بلوچستان کی راہ کے اندر جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہی ہے. اور کہ کمیونٹیز کی انگیجمنٹ نہیں ہے، اور کمیونٹیز کو اپنے حقوق کا بھی کوئی بہت زیادہ جو خیال نہیں ہے. اب تھوڑا سا صرف آخری حصے میں بزدار صاحب نے اس کو بہت اکیڈیمکلی اس کو ایکسپلین کیا، اور ایک آرٹیکل کے اندر رفیع کاکڑ نے اس کو پالیسی پرسپیکٹو میں بڑے آسان لفظوں سے ایکسپلین کیا کہ بلوچستان کا جو منرل مائنز اینڈ منرل ایکٹ ہے اس کو ہونا کیسا چاہیے، اس میں ہے مسنگ کیا ہے، اور کون سے جو ہے 7 جو ہے اس میں کمپوننٹ ہے، اسٹیپس ہیں جن کو انشور کرنا چاہیے. پیس اینڈ کنسنسس فرسٹ. دیکھیں، کوئی بھی فورن انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. اب امریکہ بھی جو ہے اس میدان کے اندر کود پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے. جب تک امن نہیں ہوگا تو آپ اس علاقہ میں کام کیسے کریں گے؟ فورن انویسٹمنٹ کیسے آئے گی؟ آ بھی جائے تو کام کیسے کرے گی؟ پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ بلوچستان کی ابھی کی حکومت کے اوپر عام آدمی کا ٹرسٹ نہیں ہے. اس حکومت کے بارے میں پاکستان کی مرکزی حکومت کے بارے میں تو شبہات ہے ہی ہے. بلوچستان کا تو یہ تسلسل ایسا ہے کہ اس کے اوپر عام آدمی کا اعتبار نہیں ہے. اور لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ امپوز کرتی ہے رجیمز. تو اور اس وقت تک یہ اسٹیبلٹی نہیں آئے گی بلوچستان میں سیاسی طور کے اوپر جب تک وہاں کی نمائندہ منتخب حکومت نہیں آئے گی. تو اس میں بھی یہ اس کانٹیکس کے اندر مائنز منرل ایکٹ کے اندر اس چیز کو بھی انشور کرنا ہوگا. مائنز ایسوسیشنس کی، ایکسپرٹس کی، کمیونٹیز کی شمولیت کو جو ہے وہ امپورٹنٹ بنانا ہوگا، مینڈیٹری کرنا ہوگا کمیونٹی کانسنٹ کو. یعنی سوشل لائسنسنگ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. امپلائمنٹ گارنٹی اس کے اندر انشورڈ ہونی چاہیے. اور یہ کہ اس ایک ایسا ڈیولپمنٹ فنڈ بنایا جائے صوبائی سطح کے اوپر، پروونشل منرلز ویلتھ فنڈ، جو پروونس کی ویلتھ کو 20 سے 25 سے 40%، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، رائلٹی کو جو سیو کرے فیوچر جنریشن کے لیے. اور اس کے اندر اسٹرکٹ جو ہے رولز ہوں، اور اس کے انڈیپینڈنٹ اوور سائٹ ہو. انڈیپینڈنٹ اوور سائٹ سے مراد ہے میں سول سوسائٹی بھی ہو، سیاستدان بھی ہوں، ٹیکنوکریٹس بھی ہوں، اور سب مل کے اس کے اوپر کریں. اور اس کا 5% جو ہے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر جو رائلٹی ملے گی اس کو دیا جائے. 3 سے 5% جو کمپنی پروفٹ جو ہے وہ انویسٹ کیا جائے انفراسٹرکچر اور سروسز کے اندر، جو لوکل کمیونٹیز کے لیے ہو. اگر یہ چیزیں ہوں گی، اور یہ کس کو نہیں ہوگا، یہ حکومت پاکستان کی حکومت ہے. اگر یہ بلوچستان کی بلوچوں کی حکومت ہے تو وہ یہ چیزیں انشور کیوں نہیں کرتی کہ یہی پروجیکٹ بنیادی طور پہ عوام کی ترقی فلاح بہبود کے لیے جب بنیں گے تو ان کی ہی اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری ہوگی، اور انہی کی پارٹی کا، اسی کی حکومت کا، اسی اسٹیبلشمنٹ کا کے بارے میں ویو چینج ہوگا. جب آپ یہ چیزیں نہیں رکھتے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ دھکے سے جو ہے چیزیں کریں گے تو وہ ممکن نہیں ہے. ٹرانسپیرنسی ایز پالیسی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ شفافیت، اکاؤنٹیبلٹی، یہ پالیسی جو ہے اس کے اندر ہونی چاہیے، اور آنے والے بل میں بھی ہونی چاہیے. بس جانے سے پہلے ایک بات کہ جن دنوں یہ بحث چل رہی تھی اس مائنز منرل ایکٹ کے اوپر، بلکہ پاس ہو چکا ہوا تھا، اور مائنز منرلز ایسوسیشن والوں نے پروٹیسٹ شروع کر دیا ہوا تھا. تب ہمیں پتہ چلا تھا کہ اس کے اوپر ڈاکٹر مالک نیشنل پارٹی کے سربراہ ہیں، مولوی ہدایت الرحمان، انہوں نے بھی دستخط کیے. تو یہ ہمارے لیے چنبے کی بات تھی. اور بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ ایک دوسرے کی طرف ہی دیکھتے رہے کہ یار یہ ہے کیا. قانون ہوتے ہیں انگلش کے اندر بڑے لینتھی ٹیکنیکل
جو ہے وہ ایشوز ہوتے ہیں، اور یہ کیپیسٹی پاکستان بلوچستان کے بہت کم سیاستدانوں میں ہے کہ لمبے ڈاکومنٹس پڑھ سکیں، سمجھ سکیں اور اس کے اوپر رد عمل دے سکیں۔ تو یہ جب اسی لیے یہ عجیب سی بات ہے، قانون پیش ہو گیا تو جنہوں نے پیش کیا، اپروو کیا، اب وہ اس کے خلاف، اس قانون کے خلاف آ گئے اپوزیشن، اور پھر ابھی چلے دیر آئے درست آئے، بلوچستان گورنمنٹ نے اس کے اندر انکوپریٹ کرنے کا وعدہ کیا کہ نئے جو کنسنسس کے ساتھ چیزیں وہ اس کے اندر کریں گے۔ تو دیکھیے کہ بہتری ہو بلوچستان کے لیے، بلوچستان کے عوام کے لیے، صوبے کے لیے، پاکستان کے لیے۔ تو آج کی کتاب تو تھی بزدار صاحب کی، لیکن ہم نے کاکڑ صاحب کا بھی درمیان میں اس کے علم سے بھی ہم نے خاصا استفادہ کر لیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ تو ہیپی ویکینڈ، انجوائے کیجئے، اچھی کتاب پڑھیے، اچھے ولاگس دیکھیے، اور اوائڈ کریں ایسے چیزیں دیکھنے، پڑھنے، لکھنے سے اس سے آپ کا صرف وقت کا ضیاع ہو، آپ کی شخصیت میں، نالج میں اضافہ نہ کرتی۔